اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر القرآن موضوع کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کو اور زیادہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہو۔ حفظ قرآن کے حوالے سے اس لحاظ سے یہ کہ ہماری توجہ شاید نہیں دلائی گئی ہوتی، یا والدین نے، یا ہمیں ایسے مواقع حاصل نہیں ہوئے ہوتے تو ہماری توجہ صرف جاتی نہیں، اور ہم جو ہے پتہ نہیں عمر کے کس حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور ہم یہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ جو بہت ہی قرآن سینے میں محفوظ کرنا بھی ایک سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ یہ سنن ابن داؤد کی 1464 نمبر کی حدیث ہے۔ اب ظاہر ہے یہ شخص وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ پھر دوسرا جو ایک اور چیز قرآن سے تعلق کے نتیجے میں، جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ تدبر قرآن یعنی قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد 29 نمبر آیت میں، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اس طرح کی بے شمار آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں جس میں تدبر کا جو ہے ذکر آیا ہے، اور اکثر مطلب یہ کہا گیا ہے بہت دفعہ کہ وہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں اس پہ قرآن پر غور و فکر کرتے۔ پھر ایک اور چیز قرآن سے جڑنے کے حوالے سے تعلیم القرآن ہے، یعنی انفرادی تلاوت ہو گئی، پھر غور و فکر تدبر ہو گیا، پھر یہ کہ اگر گروپ کی شکل میں بیٹھیں، چاہے وہ 2 ہی لوگ ہوں چاہے وہ 3 لوگ ہوں، وہ درس و تدریس مل کر اس طرح سے کریں، اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ رحمتوں و برکتوں کا نا یہ باعث بنتا ہے۔ اکیلے جو ہے آپ کو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو سستی لاحق ہو جائے، یا یہ کہ آپ کہیں چلو ٹھیک ہے کل، اور پھر وہ کل کبھی نہ آئے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جو ہے بڑی ہی برکتیں ہوتی ہیں اور انسان کو ایک سہارا بھی مل جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، اور پھر حدیث کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے ابھی کہ کیا اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے۔ سکینہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو ان کے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سکینت نازل ہوتی ہے، یہ ایکسپیرینس بھی چیز ہے ہمیشہ، کہ ایسی محفلوں سے جب آپ آتے ہیں قرآن کی محفلوں سے، تو آپ کو کتنا زیادہ سکون ہو، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا ویسے عام دنوں میں بھی عجیب سی ایک سکون اور خوشی جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کمرے میں، اس جگہ پر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک محفل ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا جو معلم ہو، ٹیچر ہو، اور طالب علم ہو یعنی اسٹوڈنٹ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5027، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بہترین بھی کیا ہے۔ تو یہ کہ یہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جو کہ قرآن کی کلاسز لے، پڑھائے، اور یہ کہ وہ جو سیکھے وہ بھی بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے۔ ٹیک ہوم میسج، فوڈ فار تھاٹ کیا ہوگی؟ نمبر 1 کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کریں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کریں، اور اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کہ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں، تراویح کو ڈیفر نہ کریں۔ تراویح کا جو ہے نا وہ بہت
زیادہ اجر و ثواب ہے، اور پھر وہ قیام اللیل میں بھی لکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کی کوشش کریں، دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلائیں، کیونکہ رمضان میں دل جو ہے وہ نیکی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں اور نرم بھی ہوئے ہوتے ہیں دل، اور ایک عمومی طور پہ ایک ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات کو جلدی جو ہے وہ سن لیں گے۔ پھر یہ کہ یا تو کوئی محفل ایسی ہو کہ دورہ قرآن جو کیا جائے، یا گروپس جیسے میں نے ذکر کیا اس کی کوشش کی جائے۔ آن لائن اور سوشل میڈیا اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، تو آن لائن آپ کو جو بھی اسپیکر اچھا لگتا ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے نا ڈیلی ایک وہ کرتے رہیں، لائیو جو سیشن چل رہا ہوتا ہے وہ آپ جوائن کر لیں، اور اگر آپ لائیو نہیں کر سکتے تو ریکارڈنگ فوراً اپلوڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ ریکارڈنگ کر لیں۔ پھر یہ کہ اسی طرح تلاوت، ترجمہ قرآن، اور یہ کہ دوسروں کو بھی مطلب سننے کے لیے دیں، اور یہ جو لنکس ہیں یہ شیئر کریں، جو بھی اسپیکر یا جس کی بات آپ کو دل کو آپ کے چھو رہی ہے آپ اس کو جوائن کریں اور اس سے حاصل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مددگار ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1874، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کو اپنے ختم کرتی ہوں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور قرآن کا حق ہمیں ادا کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ وما علینا الا البلاغ۔